ڈاکٹر صاحب اور بھی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، مگر آج آغاز آپ سے کرتے ہیں اس سوال کے پیش نظر کہ یہ جو سارا معاملہ کھنچا ہوا ہے اس میں کس حد تک نئے دور کے تقاضوں کے تحت شریعت میں تھوڑی سی لچک کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس، آپ نے آج بہت اہم اور قیمتی موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور یقیناً الف لام میم کے پلیٹ فارم سے اس طرح کے جدید موضوعات پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بالخصوص اپنے نوجوانوں کے ذہنوں کو اس بات کی طرف آمادہ کر سکیں، اور جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں متعلقہ افراد کو فوڈ فار تھاٹ جو ہے وہ یہاں سے مہیا کیا جا سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب علوم کی بات کی جاتی ہے تو انہیں 3 مختلف اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو خالصتاً وہ قرآن اور اسوہ حسنہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی الہی پر مبنی ہے، یعنی یہ وہ علم ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور اس کی عملی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت اور اسوہ حسنہ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ دوسرے علوم وہ ہیں جو قرآن و سنت سے مستفاد ہیں، یعنی آپ اسے اجتہاد کے ذریعے سے، استدلال کے ذریعے سے، مختلف مذاہب فقہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور مختلف زمانے میں جو ہمارے ائمہ کرام گزرے ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں استدلال اور اجتہاد کے بعد ہر دور میں آنے والے پیش آمدہ نئے مسئلے کا حل بتاتے ہیں۔ تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل، تجربے، مشاہدے کی قوتیں عطا فرمائی ہیں، ہم انہیں ڈیولپ کرتے ہوئے اپنی عقل کو بھی استعمال کرتے ہیں، اپنے آبزرویشنز، اپنے ایکسپیرینسز کو بھی استعمال کرتے ہیں، یا جدید اصطلاح میں جب آپ سائنٹیفک میتھڈالوجی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس سائنسی منہج پر عمل کرتے ہوئے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس بارے میں 2 الگ جہتیں بن جاتی ہیں۔ اگر آپ اس کو مکمل توحید، رسالت اور آخرت سے انکار کے بعد دیکھیں گے، جس طرف آج مغرب کھڑا ہوا ہے، تو یہ نتیجہ نکلتا ہے، اس کا نتیجہ الحاد نکلتا ہے۔ اور اگر آپ اسی علم کو، جس کو سائنسی منہج کہا جا رہا ہے، اگر آپ اس کو وحی الہی کے ساتھ اگر آپ اس کو یعنی منور کرتے ہوئے عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو ایکوائر کریں گے، تو یقینی طور پر آپ تسخیر کائنات بھی کریں گے، لیکن آپ کی حیثیت یہ ہوگی کہ آپ عبداللہ بھی ہوں گے اور خلیفۃ اللہ بھی ہوں گے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا پرابلم ہے، کہا جاتا ہے کہ ہمیں تشکیل نو کرنی ہے، تشکیل جدید کرنی ہے، کبھی ریکنسٹرکشن اور کبھی ڈی کنسٹرکشن کی بات کی جاتی ہے، پھر انٹرپریٹیشن اور ری انٹرپریٹیشن کی بات کی جاتی ہے۔ تو پرابلم دراصل یہ ہے کہ دور جدید میں جب جدید سائنسی منہج کی وجہ سے ہمیں یعنی نظر آتا ہے کہ ایک دور ایسا ہے جو ہمارا یعنی مغلوب ہونے کا اور ہمارا سیاسی اور معاشی طور پر زوال پذیر کا دور ہے، اور یورپ کے اندر وہاں ترقی ہو رہی ہے، وہاں فلسافیکل، ٹیکنالوجیکل، سائنٹیفک ریولوشن برپا ہو رہا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے یہ گمان کر لیا کہ شاید اس مادی دنیا میں ہمارے زوال کا سبب ہمارے مذہبی علوم ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے یہ گمان کر لیا کہ جب تک ہم یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے مطابق یا سائنٹیفک جو مغربی میتھڈالوجی ہے اس کے مطابق اپنے مذہب کی تعبیر نو نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمیں کامیابی نہیں مل سکے گی، اور قرآن و سنت کے جو اصول و ضوابط ہمیں عطا ہوئے تھے وہ پرانے ہو چکے ہیں۔ اس کی ایک نئی تشکیل، نئی تعبیر، نئی تشریح کی ضرورت ہے تاکہ اسے دور جدید میں مغرب کے مطابق بنایا جا سکے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو منہج ہے یہ ایک ایسا طریق ہے کہ جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ گمراہی کے رستے کی طرف اپنے قدم بڑھا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ باتیں جو قرآن و سنت میں منسوس ہو چکی ہیں، اس میں قرآن و سنت کا ٹیکسٹ موجود ہے، اس کے خلاف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اجتہاد کرنا اور اپنی رائے کا اظہار کرنا، یہ بہت قابل توجہ بات ہے کہ امت مسلمہ کے زوال، تباہی، بربادی، ذلت، رسوائی، مسکنت اور محتاجی کا سبب یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کو غلط سمجھیں، یا 1400 سال میں امت مسلمہ کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا تھا، آج کوئی صاحب اٹھ کر بتاتے ہیں کہ جناب اس کی تعبیر یہ نہیں، یوں ہونی چاہیے۔ ہمارا مسئلہ ہے بدعملی، فسق و فجور، اللہ کے حلال کو حلال نہ سمجھنا، حرام کو حرام نہ قرار دینا۔ جب ہم بدعملی کرتے ہیں، اس کے سبب زوال میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ جناب ہمیں تو دراصل تعبیر نو کرنی تھی، اب ہم نئی تشریح اور نئی تعبیر کی طرف جاتے ہیں، تو وہ طریقہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت اور اجماع امت کے خلاف ہوتا ہے۔ یعنی تعبیر نو اور تشکیل نو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ سرن اس کی مذمت کر رہے ہیں، مگر نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تعبیر نو جو قرآن و سنت کے خلاف، وہ جو خلاف۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہب کیا ہے، مذہب سے ہم کیا مراد لیتے ہیں۔ دیکھیے، مذہب اصل میں عالم کے پروردگار کی وہ ہدایت ہے جو انبیاء کے توسط سے، خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں کے توسط سے انسانوں کو ملتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی زندگی کو ہم نے کس طرح سے گزارنا ہے اور ہماری منزل کیا ہے۔
انبیاء ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری منزل اخروی نجات ہے. خدا کے حضور میں جب ہم پہنچیں تو ایک پاکیزہ وجود کے ساتھ پہنچیں تاکہ اس کی نعمتوں اور اس کی جنت کے اپنے آپ کو مستحق قرار پائیں. یہ دین ہے, یہ مذہب ہے, یہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے آخری نبی اور رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں جو چیز اہم ہے وہ اصل میں ہمارے اخلاقی وجود کا تزکیہ ہے. دین اسی کے لیے آتا ہے, پیغمبر اسی کے لیے آتا ہے, اور نجات اور بزرگی انہی کے لیے ہے جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں. قرآن مجید نے اس لیے اس کو فرمایا کہ قد افلح من تزکا, بے شک کامیاب وہی ہوا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. تو پہلی بات تو یہ جانیے کہ مذہب اور دین ہے کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ سوال بنیادی اٹھایا تھا کہ شریعت کیا تبدیل ہو سکتی ہے اور کیا اس میں کوئی ہم نئی بات کہہ سکتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ شریعت بھی تبدیل نہیں ہو سکتی. شریعت ایک لارجر کانٹیکس میں اگرچہ تبدیل ہوتی رہی ہے پوری عالمی انسانیت کی تاریخ میں, لیکن انبیاء کی امتوں کے لیے ایک ہی شریعت رہی ہے. رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک ہی شریعت, بنی اسرائیل کے لیے ایک شریعت. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ صف میں فرمایا قرآن مجید میں کہ دین ایک ہی رہا ہے, شریعتیں تبدیل ہوتی رہی ہیں, لیکن یہ شریعت پیغمبر کے توسط سے ہم کو ملتی ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. وہ وہی ہوتی ہے جو اس پیغمبر کی امت اس کے لیے فالو کرتی ہے, اس کے پیچھے چلتی ہے. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں, اس لیے وہ شریعت جو آپ لے کے آئے اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. ایک بات, تاہم ایک وہ چیز ہے جو تفہیم شریعت ہے, ایک وہ چیز ہے جو فہم شریعت ہے, اس کو ہم فقہ کہتے ہیں. تو شریعت اور فقہ میں فرق ہے. شریعت تبدیل نہیں ہوتی, فقہ تبدیل ہوتی ہے. اور فقہ سے مراد انسان کی تفہیم شریعت ہے. یہ ظاہر ہے کہ انسانی کاوش ہے, اس کے پیچھے انسان کی اپنی بصیرت, اس کا سماجی پس منظر, اس کا علم, اس کے حالات, یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں. تو جو چیز تبدیل ہوتی ہے وہ فقہ ہے, نہ کہ شریعت. سادہ لفظوں میں شریعت تبدیل نہیں ہوتی, تفہیم شریعت البتہ تبدیل ہو سکتی ہے کیونکہ وہ انسانی کاوش ہے. اس بات کو سامنے رکھیے تو میں آپ سے عرض کروں کہ جو مذہب ہے وہ میرے ذات سے, میرے وجود سے متعلق ہوتا ہے میرا تزکیہ کرنے کے لیے. اور وہ تین چیزوں میں مجھے سکھاتا ہے. ایک یہ کہ عالم کے پروردگار سے میرا تعلق کیا ہے, اس کائنات کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے, اور میرے انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات اور انسان کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے. یہ تین چیزیں ہیں جو مجھے مذہب سکھاتا ہے. باقی یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے ایک عقل جیسی نعمت بھی دی ہے. اس کے اندر یہ بھی ایک چراغ روشن رکھا ہے. تو جہاں تک دنیا کے معاملات ہیں جو ہم نے چلانے ہیں وہ اس عقل کی روشنی میں طے ہوں گے جو اللہ نے ایک چراغ ہمارے اندر روشن رکھتی ہے, اس کی روشنی میں ہم طے کریں گے. تاہم جو چیز ہمیں سمجھنی کی ہے وہ عقل اور شریعت کے بامی تعلق کی, وہ یہ کہ دین بنیادی طور پر ہمارے اخلاقی وجود کا تزکیہ کرتا ہے. ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے دنیاوی مسائل کو حل کریں گے, لیکن اس بات کا لحاظ رکھیں گے کہ ہم کوئی ایسا حل اپنے معاشی مسائل کا, اپنے سیاسی مسائل کا قبول نہیں کریں گے جس سے ہمارے اخلاقی وجود کو خطرہ ہو, جس سے ہمارا اخلاقی وجود ختم ہو جائے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ معیشت کی اصلاح کیسے ہونی ہے. یہ خالصتاً عقلی مسئلہ ہے, حالات کے تابع ہے, لیکن اس کے کچھ اصول ہیں. ہم نے معیشت میں کوئی ایسی چیز اختیار نہیں کرنی جو انسان کے اخلاقی وجود کو پامال کرے, اس کے اندر فساد پیدا کرے. چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی شریعتوں میں سود کو منع کیا گیا چونکہ اس سے استحصال پیدا ہوتا ہے, اس سے انسان کا اخلاقی وجود برباد ہو جاتا ہے. تو یہ بنیادی چیز اگر آپ سامنے رکھیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کہاں عقل کو استعمال کرنا ہے جس کے نتیجے میں انسانی علوم وجود میں آتے ہیں, کہاں خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت ہے اور اس کا دائرہ کیا ہے اور اس کا دائرہ کیا ہے. اس کو قرآن مجید نے سنت الہی سے بھی تعبیر کیا ہے. یعنی یہ کائنات جن چیزوں پر کھڑی ہے اس کے بارے میں خدا نے, اس عالم کے پروردگار نے اپنے کچھ سنتیں طے کر دی. ان سنتوں کو ہم سمجھیں گے جس کو آپ نیچرل لاز کہتے ہیں, اس کے تحت اس کائنات کی تسخیر بھی کریں گے, انسانوں کے معاملات بھی کریں گے. لیکن جہاں تک مجھے اپنے اخلاقی وجود کا تزکیہ کرنا ہے وہ اس شریعت کی روشنی میں ہوگا, اس دین کی روشنی میں ہوگا جو اللہ کے پیغمبر لے کے آتے ہیں. اور ہمارے لیے جو مستند ترین چیز ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین اور ان کی شریعت. بے شک ایسا ہی. اصل چیز قرآن مجید کی تفہیم, تشریح اور اس کو ٹھیک طرح سے سمجھنا ہے. یہ وہ عمل ہے جو جاری رہے گا. باقی ساری چیزیں جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ساری انسانی علوم سے متعلق ہیں, انسان کے غور و فکر سے متعلق ہیں, اس کے حالات سے متعلق. آپ نے کہا عقل سے متعلق. جو چیز بڑی اہم میں آپ سے بار بار جو عرض
جی عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ بنیادی نقطے کی یہ ہے کہ شریعت بنیادی طور پر بہت مختصر سی چیز ہے. ہم نے اس کے دائرے کو غیر ضروری طور پہ بہت پھیلا دیا ہے. اچھا. باقی ساری چیزوں کا تعلق اصل میں کائنات کے ساتھ انسان کے تعلق اور اس کی تعبیر و تشریح اور اس کی محنت ہے. مثلا آپ اس کائنات کی تسخیر کرنی ہے. بنیادی طور پر یہ ایک سیکولر عمل ہے. آپ نے کائنات پر غور کرنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کون سے قوانین ہیں جس کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے. آپ اس قانون کو دریافت کرتے ہیں, اس کا اطلاق کر کے نئی چیزیں بناتے ہیں. سارا عمل آپ کر رہے ہیں دنیا میں اور اس کو آپ سمجھ رہے ہیں اور اس کو کرنے کی عمل آپ کو آگے چل رہا ہے. اسی طریقے سے سماج ہے, وہ ایک متغیر چیز ہے. سماج آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے ایک نہیں رہا. صنعتی انقلاب سے پہلے سماج کچھ اور تھا, صنعتی انقلاب کے بعد سماج کچھ اور ہو گیا. صنعتی انقلاب سے پہلے خاندان کا ادارہ کچھ اور تھا, یعنی ایک جس کو آپ اجتماعی خاندان کہتے ہیں وہ تھا. صنعتی انقلاب کے بعد نیوکلیئر فیملی کی طرف انسان چلا. تو سماج کے اندر ایک ارتقا ہے. اسی طریقے سے کائنات پر غور و فکر کے نتیجے میں نئی چیزیں آپ کے سامنے آتی چلی جا رہی ہیں. یہ ساری چیزیں ایک ایسا عمل ہے جو بنیادی طور پر کوئی مذہبی عمل نہیں ہے, غیر مذہبی عمل ہے اپنی حقیقت. اچھا, میں خورشید احمد ندیم صاحب اس موضوع کو سمجھنا چاہتا ہوں. جو آپ نے بات اٹھائی ہے میرے لیے ایک نیا انکشاف بھی ہے, کیونکہ ہم عام طور سے شریعت کو بڑی وسعت کے ساتھ دیکھتے ہیں. ڈاکٹر عمیر صاحب, شریعت میں وسعت آپ نے غیر ضروری ایڈ کر دی ہے. الگ معاملہ ہے, سائنس ایک الگ معاملہ ہے, شریعت ایک الگ معاملہ ہے. دیکھیے, جب انسان کی ابدیت کا انکار کر کے اس انسانی وجود اور کائنات کی تعبیر کی جائے گی, اس کا نتیجہ الحاد اور کفر ہی ہوگا. اچھا, آپ دیکھیے کہ یہ جو انسانی وجود ہے یہ صرف ایک اخلاقی وجود نہیں ہے, بلکہ ہمارے وجود کی اخلاقی, روحانی, جسمانی, عقلی, جمالیاتی, یہ تمام تر پہلو اور ڈائمنشنز ہیں کہ جن کی تربیت کی طرف باقاعدہ اسلام کی طرف سے توجہ دی گئی ہے. میں یہاں پر, کیونکہ خورشید صاحب نے بہت سے موضوعات کو اٹھایا ہے, دیکھیے انبیاء کرام علیہم السلام ہمیں صرف آخرت کی نجات کا نہیں بتاتے, بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم وہ دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح اور کامیابی پر مبنی ہوتی ہے. آپ دیکھیے, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. قابل توجہ بات یہ ہے کہ دنیا کے معاملات ہم اپنی عقل محض کی روشنی میں طے نہیں کرتے. یعنی ہمارے معاملات کے حل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ ہماری محض عقل نہیں ہے, بلکہ ہم وحی الہی کی روشنی میں, ہمارا دین ہو یا ہماری دنیا ہو, ہم پابند ہیں اس بات کے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ہم عمل کریں. آپ دیکھیے کہ عقل کا جو لمیٹیشنز ہیں, عقل کی حدود میں رہتے ہوئے ہم وحی الہی پر عمل کیسے کریں گے اور اس کا دنیا میں نفاذ کیسے ہوگا. تو یقیناً اجتہاد اور قیاس کے ذریعے سے جو عقلی قوتیں استعمال ہوتی ہیں ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن ان پرنسپل یہ بات سمجھ لیں کہ دنیا کے معاملات کو حل کرنے کے لیے ہمیں وحی الہی سے روشنی لینی ہے, قرآن و سنت سے روشنی لینی ہے. دوسری بات یہ کہ اسلام کے لیے پورے قرآن میں مذہب کا لفظ استعمال نہیں ہوا. ریلیجن یا مذہب کا اسکوپ جو ایک جنرل کانسیپٹ ہے وہ بہت محدود ہوتا ہے. وہ خاص طور پر یعنی ایک خدا یا کئی خداؤں پر, دیوتاؤں پر ایمان لانا یا سرٹن سیٹ آف بلیفز کے لیے ریلیجن یا مذہب کا جو ہے لفظ استعمال ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی ضرورت کے لیے کبھی کبھی اسلام کو مذہب کہہ دیتے ہیں, لیکن اسلام ایک دین ہے اور ایک ایسا ضابطہ ہدایت ہے کہ جو ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی سے لے کر ہماری معیشت, تجارت, ہمارا یعنی سیاست, عدالت, ہماری زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو, یعنی اس میں عقل کا استعمال نہیں ہے. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم دین اور دنیا دونوں میں اپنے مسائل کے حل کے لیے محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. پھر ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ جب آپ کائنات میں غور و فکر کی بات کرتے ہیں تو اس کو خالصتاً ایک سیکولر عمل قرار دے دینا میری رائے میں درست نہیں ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں واضح طور پر فرمایا کہ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض, یعنی اہل ایمان کی صفت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور وہ زمین و آسمان میں غور و فکر کے بعد وہ کیا کہتے ہیں, ربنا ما خلقت ھذا باطلا, کہ اے رب کریم, وہ وائی کا جواب دیتے ہیں کہ کائنات کیوں بنی ہے. تو دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ انسان, کائنات اور خدا کے ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں تو اگر انسان کی ابدیت کا انکار کرتے ہوئے ان مباحث کو اٹھایا جائے گا تو یقینی طور پر پھر اس کے نتائج وہ ہوں گے جو آج مغرب کے سامنے آ رہے ہیں. میں یہاں پر ایک اور بات یہ ایڈ کروں کہ ایک بہت
امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ خیر اور شر کیا ہیں اور اس کا تعین کیسے ہوگا. جی. جب تک آپ اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر خیر اور شر کے تعین کی بنیاد پر یہ بات نہیں سمجھیں گے کہ اہل اسلام بحیثیت ایک مسلمان، ہم اللہ کو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو اپنا اسوہ، قدوہ اور رہنما مانتے ہیں، قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں. ہمارے نزدیک کسی چیز کا خیر ہونا یا شر ہونا اس کا جو اول مدار ہے وہ قرآن و سنت ہے. ہم عقل کے ذریعے سے اس کی تفہیم، اس کی تشریح، اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف جا سکتے ہیں. میں دوبارہ وہی بات کروں گا کہ آج ہم جس ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں، ہمارا پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہم نے دین کو بھی، ہم نے شریعت کی ایکسپینشن کر دیے. یعنی جہاں ایکسپینشن منع ہے وہ ریڈکشنسٹ اپروچ بھی منع ہے. اسی لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو حرام اور ناجائز قرار دیا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. آپ دین میں کسی چیز کا اضافہ کریں یا دین میں سے کسی چیز کو کم کر دیں. بہت سی مثالیں یہاں پر دی جا سکتی ہیں کہ اگر ہمارے ہاں ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہا جائے کہ جناب سود کا کھانا تو حرام ہے، کھلانا حرام نہیں ہے. جی. عورت اور مرد آپس میں مصافحہ بھی کر سکتے ہیں، سعودی سٹائل کس بھی کر سکتے ہیں، اسرائیل کو بھی تسلیم کیا جا سکتا ہے، اور جو ختم نبوت کے منکر ہیں وہ کافر نہیں ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ جب آپ اس قدر ایک آزادانہ طور پر جب آپ اجتہاد کریں گے قرآن و سنت کی نصوص کے ہونے کے باوجود، تو پھر اس کے نتائج وہ ہوں گے جو ذلت اور رسوائی کی صورت میں ہم صنعتی انقلاب کی مثال دے گئے. شریعت کی ریڈکشن بھی دیکھ رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ شریعت کو ایز اٹ از، بالکل ہمارا پرابلم دین کی تعبیر نو نہیں ہے بھائی. دین پر عمل نہیں کیا ہم نے، ہم بدعمل ہو گئے ہیں، فسق و فجور ہم نے اختیار کر لیا ہے. ہمارے نبی نے ہمیں استنجا کرنے کے طریقے سے لے کر اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، دین اور دنیا کے جتنے بھی معاملات اور اوامر ہیں، ہمیں اس پہ ایک ہدایت دے دی ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہی مدار نجات ہے دنیا اور آخرت.